بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں لارے مریم جماعت نہم کی طالبہ آپ سب کو مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے، جو شخص فرض نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ثواب حج جیسا ہے، اور جو نفل نماز پڑھنے کے لیے چلے تو اس کا ثواب کامل عمرہ جیسا ہے۔ اب میں نماز کی سبق کے لیے محترم سر دانش کو مدعو کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور تعریف تیرے لیے ہے، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے نام تیرا، وتعالی جدک، اور بلند ہے بزرگی تیری، ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر۔
ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں۔ ایک یہ کہ اسے مانے، دوسرا یہ کہ اسے پڑھے، تیسرا یہ کہ اسے سمجھے، چوتھا یہ کہ اس پر عمل کرے، اور پانچواں یہ کہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اب میں قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کے لیے محترم سر حافظ ادریس کو مدعو کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، کہ بیان کرے، مثلاً مثال، ما، جو بعوضتاً مچھر کی ہو، فما فوقہا، یا پھر اس سے بڑھ کر، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، سو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ حق ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے۔ گزشتہ آیات میں یہ بات ہم پڑھ چکے کہ کفار کے سامنے اللہ نے چیلنج رکھا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے شک ہے تو تم بھی تو عرب ہو نا، تم اس طرح کی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ اب یہ چیلنج تو قبول نہیں کر سکتے تھے، تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن پاک میں ہی اپنے ذوم کے مطابق، اللہ کی کتاب میں تو کوئی کمی الیاذ باللہ کسی قسم کا کوئی بھی عیب نہیں ہے، لیکن جس کے اپنے دماغ میں کجی ہو وہ اسے، یعنی جس طرح کا چشمہ پہن لے اس طرح کا رنگ نظر آتا ہے، تو دن کی روشنی میں بھی سیاہ چشمہ پہن لے تو وہ کہے گا دھوپ تو نہیں ہے، بالکل سیاہ بادل ہیں، باہر تو اندھیرا ہے۔ تو ایسے ہی ہے، تو ان کے اپنے دماغوں میں چونکہ کجی تھی، ضد تھی، اسلام کی نفرت تھی، تو انہوں نے قرآن پاک میں ایوب نکالنے کی کوشش شروع کر دی کہ جی دیکھیں اس میں مچھر کا ذکر ہے، اس میں مکڑی کا ذکر ہے، یہ مکھی کا ذکر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی اتنی بڑی ذات ہے اور اس کی کتاب میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی گھٹیا قسم کی چیزوں کا ذکر نہیں۔ یہ گویا کہ اپنی طرف سے دلیل گھڑی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب خود بنا لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کا جواب دیا ہے کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں کوئی شرم آر محسوس نہیں ہوتی کہ وہ مچھر کی مثال بیان کر دے، یا اس سے بڑھ کر کا مطلب یہ کہ گھٹیا پن میں اس سے بھی آگے کی، یعنی اس سے بھی کوئی کمتر چیز جو ہو اس کی بھی مثال بیان کر دے، تو اللہ کو اس میں کوئی شرم نہیں۔ دو باتوں کو سمجھنا چاہیے، جب مثال دی جاتی ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مثال دینے والا جو ہے اس کا مقام کیا ہے، وہ کتنا پڑھا لکھا یا کتنا بڑا آدمی۔ جو مثال دے رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس کو بات سمجھانی ہے اس کو بات کیسے سمجھ آ سکتی ہے، اس کے درجے کی مثال دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کسی چیز کا
گھٹیا پن سمجھانا ہو، کوئی چیز ہے سامنے آپ کے، کوئی عبارت ہے، کوئی چیز بنی ہوئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں، یا کسی کا غلط کوئی نظریہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی گھٹیا چیز ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور آپ اسے سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو چیز ہے یا یہ جو تم نے عقیدہ یا نظریہ بنا لیا ہے یہ بہت گھٹیا ہے، تو پھر اس کے لیے اسی طرح کی مثال لائی جائے گی نا، تاکہ اس کو اس کا گھٹیا پن خوب اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ یہ چیز بہت زیادہ گھٹیا ہے اور بہت ہی بیکار ہے، مجھے اس سے بچنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں لوگوں کو ان کے غلط نظریات اور اللہ کے ساتھ جو انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے ان کا کمزور اور ہونا اور بیکار ہونا ان کو سمجھایا، تو وہاں مکڑی اور مچھر اور مکھی اس طرح کی چیزوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی شرم یا عار نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی مثال دے دے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایسی مثالیں قرآن پاک میں آتی ہیں تو جن کے مزاج درست ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اپنے ایمان میں اضافہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو بات آئی ہے، جو بھی آیت آئی ہے، جو بھی مثال اللہ کی کتاب میں آئی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک اور بالکل صحیح بات ہے۔ تو نتیجتاً ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، انہیں فائدہ ہوتا ہے۔ اور جو کافر ہیں اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سو رہے وہ لوگ جو کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، سو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا ساتھ اس کے مسئلہ مثال کے، اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ اب انہیں بجائے اس کے پہ اس آیت پر، اس مثال پہ غور کرتے، انہیں چڑ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے پھر جب ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے تو اللہ نے بتایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو اور ہدایت دے دیتا ہے اس کے ذریعے بہت سوں کو۔ یعنی جب کوئی بھی آیت آتی ہے، کوئی بھی مثال آتی ہے، تو جب ایمان والے اسے مانتے ہیں تو انہیں ہدایت ملتی ہے، ان کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جب کافر اس طرح کے اعتراض آگے کرتے ہیں، بجائے ماننے کے، اس پہ غور کرنے کے، اس کو سمجھنے کے بجائے اس پہ تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کا کیا ارادہ ہے اس مثال سے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے کفر میں اور اضافہ ہوتا ہے، ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو دونوں کو، جو صحیح سوچ سے اس آیت کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، اس کی ہدایت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو غلط سوچ کے ساتھ، ضد کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ اس آیت کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اس کے گمراہی میں اور اس کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، یعنی وہ چونکہ خود نافرمان ہوتے ہیں، فاسق کہتے ہی نافرمان کو ہے جو اللہ کی اطاعت سے نکل رہا ہو، جس درجے میں بھی نکل رہا ہو، تو اب وہ اللہ کی نافرمانی اس نے اپنا شیوا بنا لیا ہوا ہے، اپنی عادت بنا لی ہوئی ہے۔ تو جب اس کے سامنے آیت آئے گی، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھیں کہ جب اپنا معدہ انسان کا ٹھیک ہو تو جو خوراک کھاتا ہے اس کی وجہ سے اسے صحت ملتی ہے، تندرستی ملتی ہے، اور جب اپنا معدہ خراب ہو تو خوراک اچھی دیں، سیب اسی کو دیں جس کا معدہ ٹھیک ہے تو وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور سیب اس کو کھلا دیں جس کا معدہ خراب ہے تو الٹا وہ اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے۔ بس اسی طرح روحانی معدہ جب خراب ہو جاتا ہے تو اللہ کی کتاب کو پڑھ کے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے وہ اور زیادہ گمراہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہمیں ایک بات شروع میں سکھائی گئی تھی کہ قرآن پڑھنے سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ وہ جو شیطان اندر گڑبڑ کرتا ہے اور تمہیں بات کو سوچنے سے روکنے کی کوشش کرے گا اور حق کو تسلیم کرنے سے روکنے کی کوشش کرے گا،
اس سے تم بچ جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں پہلے ہی دے دو، اللہ سے درخواست کرو کہ مجھے شیطان سے بچا اور اپنی پناہ میں لے لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو علم نافع عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اب میں میسیج آف ٹوڈے کے لیے جماعت ہفتم کی طالبہ اریبہ عظمت کو مدعو کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اریبہ عظمت جماعت ہفتم کی طالبہ اڈیالہ روڈ کیمپس کی جانب سے آپ سب کو مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ میچورٹی کا ایک لیول یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ وضاحت دینا چھوڑ دیتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، بحث نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کو برا بھلا بھی کہہ دے تو یہ کہہ کر مسکرا کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ یس آئی ایم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سچ میں ویسے ہی ہوتے ہیں، بلکہ فرق صرف یہ ہے کہ وہ بات آپ کے لیے اہمیت ہی نہیں رکھتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی کے پیچھے کچھ فاصلے تک کتا بھونکتا اور دوڑتا ہے۔ نہ یہ کتا آپ سے گاڑی چھیننا چاہتا ہے، نہ ہی گاڑی میں بیٹھنا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے گاڑی چلانی ہے، بس خواہ بھونکنا اس کی عادت ہے۔ ایسے ہی زندگی کے سفر میں جب آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو کچھ اسی عادت کے لوگ بنا کسی مقصد کے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اہمیت جتانے کے لیے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ اپنی منزل پر رواں دواں ہوں اور لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں تو ان سے الجھنے کے بجائے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ آپ کو تلخ نہیں ہونا، آپ کو چالے چلنے والا جال بچھانے والا بھی نہیں بننا، آپ کو ایسا بھی نہیں ہونا کہ آپ شاطر کہلائیں اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ آپ گڑھے کھود دیں۔ لوگ بھی آپ کو شاطری کی حمایت کرتے نظر آئیں گے۔ زخم ہیں اور دل پر ہیں اور روح پر ہیں، لیکن ان کے لیے مرہم بدلہ لے کر تیار نہ کریں۔ مرہم آسمانی ہی اچھے ہوتے ہیں، مرہم رحمانی ہی شفا دیتے ہیں۔ چھوڑ دیں جو ہوا جانے دیں، جس نے جو کیا اپنے پچھلے دروازے بند کر کے آگے بڑھ جائیں۔ زخم دینے والوں، تکلیف پہنچانے والوں، روح کو رون دینے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، اپنا حال ٹھیک کریں، کیونکہ آپ کو وہ نہیں بننا جو حالات آپ کو بنا رہے ہیں، آپ کو وہ بننا ہے جو اعمال بناتے ہیں۔ پہلے انسان پھر رب کا بندہ بننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کی منتظر رہے گی۔ مسکرائیں اور مسکراہٹیں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔ شکریہ اریبہ۔ اب میں اس حدیث کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ قیامت والے دن مومن کے ترازو میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان اور بیہودہ گوئی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔